محمد و آل محمد۔ حضور پاک سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات حضرت علی وجہ الکریم، سیدہ فاطمہ زہرا بطول عذرا، حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام، جناب امام حسین علیہ السلام کریم کربلا، یہ کتنی بڑی ذاتیں ہیں، یہ کتنی بڑی شخصیات ہیں، یہ کتنے بڑے وجود ہیں کہ اللہ نے انہی کے بارے میں کہا کہ نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی، پاکیزگی ان سے دور نہیں ہو سکتی، اور میں نے انہیں ایسا پاک کیا جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ اور رسول کریم نے جب اس دنیا سے جانا تھا، وصال کرنا تھا، تو یہ وصیت کر کے گئے کہ میرے بعد میری اہل بیت سے پیار کرنا۔ قرآن اور اہل بیت یہی اللہ کی رسی ہیں، اسے مضبوطی سے پکڑے رکھنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور پھر کہا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہ فلاح پائے گا، جو اس میں سوار نہیں ہوگا وہ فنا ہو جائے گا۔ اور اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ میری اہل بیت سے جو پیار نہیں کرے گا، جتنی مرضی عبادات کر لے، وہ جنت جا نہیں سکتا جس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی۔ یعنی جنت جانے کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ محمد و آل محمد کی ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ طاقت نہیں تو آپ کے پلے کچھ بھی نہیں۔ اور سرور کائنات نے اپنے اہل بیت کا لوگوں کو واضح کر کے بتاتے رہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، ان کو دکھ نہ دینا۔ فاطمہ کو جس نے دکھ دیا اس نے مجھ محمد کو دکھ دیا۔ حسن جو ہے یہ رب کا جلال ہے، اور حسین جو ہے یہ اللہ کا خفیہ راز ہے۔ اور مولا کائنات کے بارے میں فرماتے، جس کے دل میں علی کے بارے میں تھوڑا سا بھی بغض ہے نا، وہ جنت نہیں جا سکتا۔ علی سے محبت مجھ محمد سے محبت ہے، اور دنیا کے رشتے سارے ٹوٹ جائیں گے، اور قیامت کے دن صرف ایک حسب نسب رہے گا مجھ محمد کا۔ یعنی تمام قبیلے، تمام برادریاں، تمام فخر، تمام بڑے بڑے جو تکبر اور غرور کے ساتھ کہتے ہیں ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم ابن فلاں ہیں، سارے ٹوٹلی فنش، وائنڈ اپ۔ رشتہ رہے گا تو صرف ایک، محمد و آل محمد کا، رسول کریم کا سب نسب رہ جائے گا، یعنی علی، فاطمہ، حسن، حسین اور رسول کریم، یہ ہیں وہ رشتے۔ تو اتنی بڑی ذاتیں، تو اللہ ان کے لیے کیا کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں اور میرے فرشتے محمد اور محمد کی آل پر درود بھیجتے ہیں۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اللہ جو کہ لائق عبادت ہے، وہ اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے، محمد کا اور محمد کی آل کا۔ محمد و آل محمد کی محبت کے بغیر نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی ریاضت ہے، نہ کوئی صدقہ ہے، نہ کوئی خیرات ہے، نہ حج ہے، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ جہاد ہے۔ کیوں کہ جب تک محمد و آل محمد کی آپ کو معرفت نہیں، آپ جنت نہیں جا سکتے۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ آپ محمد و آل محمد پر درود بھیجیں۔ جب نماز ان کے بغیر نہیں تو دوسری عبادات کیسے ہو سکتی ہیں؟